بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ولی بننے کا انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ لوگوں کو اس وظیفے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جو آپ کو آج بنا مانگے آسانی سے مل گیا ہے۔ اس وظیفے کو صرف معلوم کرنے کے لیے پیروں کی، فقیروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ سالوں سال ان کی خدمت پر مامور رہنا پڑتا ہے، ان کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے، بہت ساری سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اپنا گھر بار، بچے سب چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ لوگ آسانی سے نہیں بتاتے۔ اگر وہ آپ کو آسانی سے یہ وظیفہ بتا دیں تو ان کی خدمت کرنے کے لیے کون جائے گا؟ اور اس لیے وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر رکھتے ہیں اور اصل بات آخر تک نہیں بتاتے، جب تک کہ ان کو کسی پر رحم نہ آ جائے۔ لیکن آپ نے آج بالکل صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھا دوں۔ کوئی اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہ رہے ہو تو اتنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر منزل اچھی ہو تو مشکل راستہ کچھ نہیں کہتا۔ منزل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ولایت کا درجہ مل جائے گا، لیکن راستہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور اس وظیفے کا یقین آپ کے دل میں آ جائے۔ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے کمالات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج تک آپ نے جتنی باتیں ولیوں کے بارے میں سنی ہیں وہ سب آپ خود کریں گے۔ آج کے بعد آپ ولیوں کی زندگی جئیں گے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے دوستوں کے لیے بنائی ہے؟ اگر آپ یہ وظیفہ کر کے ولایت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ جنت میں بھی ضرور جائیں گے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ نے دنیا میں کوئی مکان بنایا اور اپنی طرف سے مکمل خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے خوبصورت مکان بنایا ہے تو آپ اس کی خوبصورتی کی تعریف سننے کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ہی اس گھر میں بلاتے ہیں، نہ کہ دشمنوں کو۔ اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو جنت میں جگہ دیں گے اور اسی کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ بھلا سوچیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا اور جنت میں وہ کیسے جائے گا؟ اس وظیفے کو کرنے کے لیے 3 شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے۔ پہلی شرط تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر بھی چھوٹ دے دی ہے کہ تقویٰ سے مراد گناہوں سے بچنا ہے، مطلب کہ آپ بچنے کی کوشش کرتے رہیں، مگر اس کے باوجود اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لیں۔ اور دوسری شرط نماز کی پابندی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے دوست کی بات کہے بنا پوری کر دیتا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے اور حکم دیا ہے نماز کی پابندی کرنے کا، تو ایسا کون سا دوست ہے جو دوست کی بات ٹالتا ہے؟ یہ تو کوئی دوستی نہ ہوئی کہ آپ اپنے دوست کا کہا ہوا نہ مانیں۔ اور تیسری شرط اس وظیفے کی مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو جاتا ہے جو مخلوق کو راضی کر لیتا ہے۔ آج تک آپ نے جس انسان کا دل دکھایا ہو اس انسان سے معافی مانگ لیں اور کوشش کریں کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں۔ کسی انسان کا حق کھایا ہو وہ اسے واپس کر دیں۔ بہرحال حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 3 شرطیں آپ نے لازمی پوری کرنی ہوں گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جب آپ کو لگے کہ آپ نے یہ 3 شرائط پوری کر لی ہیں، اب آپ تیار ہیں اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ اس وظیفے میں اس میں ذات کی تسبیح ہے، اس میں ذات اللہ کو کہتے ہیں۔ تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن جو اس کے فوائد ہیں اس کے نزدیک یہ تعداد کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں اگر
کسی انسان کو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کے نام کی بدولت ملا ہے۔ اس وظیفے میں صرف اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام آپ نے لفظ اللہ پڑھنا ہے، مطلب لفظ اللہ کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ سلوک کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی آپ کے لیے اپنی ولایت کی راہیں ہموار کرنا شروع کر دے گا، اور یہ وظیفہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ولی بن جاؤ گے، اور اللہ تعالی کے خاص انوار اور تجلیات آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس ناچیز کو آپ نے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کو جب کچھ مل جاتا ہے تو ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، جو اللہ آپ کو دے سکتا ہے وہی اللہ آپ سے اس کی قابلیت نہ ہونے پر چھین بھی سکتا ہے۔ اس وظیفے کا احترام کرنا لازمی ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ آپ جو کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تمام وظیفوں پر بھاری اس وظیفہ کو پائیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلف صالحین کی برکات آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا نام لیں اور آج ہی اس وظیفہ کو شروع کر دیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے کمنٹس میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں، اور اس بہت ہی خاص وظیفے کو اپنے جاننے والوں تک لازمی پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں 10 کانٹیکٹس میں لازمی آپ اس کو سینڈ کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ لکھا جا سکے اور دوسروں کا بھلا بھی ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ لازمی لکھیں۔ اللہ حافظ۔